مد عوض کا قاعدہ سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 9. وقف کرنے کے قواعد. مد عوض کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں 2 زبر والی تنوین پر وقف ہو تو تنوین کو الف سے بدل کر ایک الف کے برابر کھینچ کر حرف مدہ کی طرح پڑھیں گے. جیسے قیدن سے قیدا اور قرابن سے قرابا. اس کو مد عوض کہتے ہیں. مد لین عارضی وقفی کا قاعدہ. مد لین عارضی وقفی کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کلمے میں لین کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن کر لیا گیا ہو تو وہاں پر مد ہوگا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. جیسے من خوف والصیف. اس کو مد لین عارضی وقفی کہتے ہیں. اظہار کا قاعدہ. اظہار کے معنی ظاہر کرنا یعنی نکارنا. اظہار حلقی کا یہ قاعدہ ہے کہ اظہار کے 6 حروف ہیں: حا، خا، عین، غین، ہا، حمزہ. اگر ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو تنوین والا حرف یا نون ساکن جلد پڑھا جائے گا، نہ کھینچے گا، نہ غنہ ہوگا. جیسے حاسد اذا حسد من علق. اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں. ادغام بلا غنہ کا قاعدہ. ادغام بلا غنہ کا یہ قاعدہ ہے کہ ادغام بلا غنہ کے 2 حروف ہیں: را اور لام. اگر ان 2 حرفوں میں سے کوئی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو تنوین یا نون ساکن ادغام بلا غنہ کے حرف سے مل کر جلد پڑھا جائے گا، نہ کھینچے گا، نہ غنہ ہوگا. جیسے من ربک ما للبدن. اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام کہتے ہیں. مد متصل کا قاعدہ. مد متصل کا یہ قاعدہ ہے کہ جب حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو وہاں پر مد ہوگا اور 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. جیسے جاء. اس کو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں. مد لازم کلیمی مخفف. مد لازم کلیمی مخفف کا قاعدہ یہ ہے کہ جب حرف مدہ کے بعد سکون اصلی اسی کلمے میں ہو تو وہاں پر مد ہوگا اور 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. جیسے آنا. اس کو مد لازم کلیمی مخفف کہتے ہیں. اظہار شفوی کا قاعدہ. اظہار شفوی کا یہ قاعدہ ہے کہ
کہ جب میم ساکن کے بعد دوسری میم اور با کے علاوہ باقی حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر میم ساکن کا اظہار ہوگا، یعنی جلد پڑھا جائے گا، نہ کھینچے گا، نہ غنہ ہوگا، جیسے ہم فیہا لکم دینکم ولی دین۔ اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ لین کا قاعدہ تختی نمبر 7 حروف لین۔ لین کا یہ قاعدہ ہے کہ لین کے 2 حروف ہیں، واو ساکن یا ساکن، جب ان کے ساتھ زبر والا حرف ملے تو لین بن جائے گا، جلد اور نرمی سے پڑھا جائے گا، جیسے تا واو زبر تو، تو تا یا زبر تی، تی تو، تی سا واو زبر تو، تو تا یا زبر تی، تی تو، تی۔ اس کو لین کہتے ہیں۔ تا دال طا کا مخرج تا دال طا کا مخرج، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ زا سین صاد کا مخرج زا سین صاد کا مخرج، زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنایا علیہ سے۔ با کا مخرج با کا مخرج، دونوں ہونٹوں کی تہی کا حصہ۔ میم کا مخرج میم کا مخرج، دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ۔ حمزہ ہا کا مخرج حمزہ ہا کا مخرج، اقصی حلق یعنی حلق کا آخری سینے کی طرف والا حصہ۔ تختی نمبر 9 میں قیدن کا اجرا کرو۔ قیدن، کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، قیدن۔ آگے آیت قیدا، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھے، اس کو لین کہتے ہیں۔ جس کلمے کے آخر میں 2 زبر والی تنوین پر وقف ہو تو تنوین کو الف سے بدل کر ایک الف کے برابر کھینچ کر حرف مدہ کی طرح پڑھیں گے، اس کو مد عوض کہتے ہیں۔ قیدا، قول قول، قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قول۔ آگے آیت قول، واو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے واو لین ہوگا، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھے، اس کو لین کہتے ہیں۔ جس کلمے میں لین کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن کر لیا گیا ہو تو وہاں پر مد ہوگا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، اس کو مد لین عارضی وقفی کہتے ہیں۔ قول، رائے مشددہ میں سرون، سرون، سین را زیر
سر را دو زبر ون سرون سین کے نیچے زیر ہے زیر کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کیجیے رائے مشددہ کے اوپر دو زبر ہے اس لیے رائے مشددہ پر ہوگی سرون من لدنہ من لدنہ میم لام زیر مل لام زبر لا ملا دال نون پیش دن من لدن ہا پیش ہو من لدنہ میم کے نیچے زیر ہے زیر کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کیجیے نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کے دو حرفوں میں سے لام آیا ہوا ہے اس لیے نون ساکن ادغام بلا غنہ کے حرف سے مل کر جلد پڑھا جائے گا نہ کھینچے گا نہ غنہ ہوگا اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام کہتے ہیں لام کے اوپر تشدید ہے تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے تشدید کی آواز میں اس کی سختی ہوتی ہے اس کو حروف مشدد کہتے ہیں لام کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کیجیے دال کے اوپر پیش ہے پیش کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کیجیے نون ساکن کے بعد اظہار کے 6 حرفوں میں سے ہا آیا ہوا ہے اس لیے نون ساکن جلد پڑھا جائے گا نہ کھینچے گا نہ غنہ ہوگا اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں ہا کے اوپر پیش ہے پیش کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کیجیے من لدن